میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی جنید صاحب امارت شریعہ سابق صدر امارت شریعہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم وفي هذا النكاح وجمعناكم۔ میں نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت کو پیدا کیا۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ دوسری آیت میں کہا گیا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں آوے۔ تیسری آیت میں کہا گیا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچی اور پکی بات کہو، اللہ تمہاری اصلاح فرمائے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات کہوں آپ سے۔ ایک مرتبہ لیلا مجنوں کا واقعہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ مجنوں ایک مرتبہ کتے کو چاٹ رہا تھا۔ کسی نے کہا تم پاگل ہو، کتے کو چاٹ رہے ہو؟ کہا تم پاگل ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ میری لیلا کا کتا ہے اس لیے میں چاٹ رہا ہوں، میری لیلا کا کتا ہے اس لیے میں چاٹ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مجنوں کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو چاٹ رہا تھا۔ کسی نے کہا پاگل ہو گیا تو دیواروں کو چاٹ رہا ہے؟ کہا کہ تم پاگل ہو، تمہیں معلوم نہیں میں ان دیواروں کو کیوں چاٹ رہا ہوں، ان دیواروں کے پیچھے میری لیلا ہے اس لیے میں چاٹ رہا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، وہ مجنوں اپنی لیلا کے کتے کو چاٹ رہا تھا اور وہ مجنوں اپنی لیلا کی دیواروں کو چاٹ رہا تھا، اور آپ کیسے مجنوں ہیں کہ ہمارے معشوق کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا مجمع اٹھ رہا ہے، آپ اٹھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو یہ اشعار سننا چاہتے ہیں، آپ نعت پاک سننا چاہتے ہیں، صرف کان کو اچھا یعنی کان کے خوراک دینے کے لیے، اور چونکہ اچھا لگتا اس لیے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوتی تو جس طریقے سے یہ اگر اشعار پڑھتے ہیں، ان کے اشعار کو سننے کے لیے آپ بےتاب اور بے چین ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے بے چین ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کا سننا اس لیے نہیں کہ بات سنیں گے، بلکہ بات کا سننا اس لیے کہ اس پر عمل کریں گے۔ اور خدا پاک کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر یہ مجمع تیار ہو جائے اور یہ مجمع اگر فیصلہ کر لے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، تو یہ آج جتنی محنتیں ہوئی ہیں، آج جو شال کی تقسیم ہوئی ہے اور یہ ہمارے نوجوانوں نے جو محنت کی ہے، خدا پاک کی قسم ان کی محنت ثوارت ہوگی اور ان کی محنت کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا یہاں سے، اور یہ مجمع اٹھے گا اور یہ بتائے گا کہ فلاں جگہ جو جلسہ ہوا تھا بہت کامیاب جلسہ رہا۔ اگر رات بھر آپ مشاعرے سنتے رہے، آپ مشاعرہ کر لیجئے۔ آپ جلسہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ جلسہ کیوں بلاتے ہیں؟ آپ مشاعرہ کیجئے کہ یہ مشاعرہ کرنا ہے، مشاعرے میں آپ بلائیے لوگوں کو اور مشاعرہ سنیے۔ آپ تقریر کی بات کر رہے ہیں، آپ جلسہ کر رہے ہیں تو تقریر کی بات نہیں سنیں گے، آپ کا مجمع اٹھنے لگے گا، یہ بات اچھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کی بات مت سنیے، ہم لوگ بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں، جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے دل سے مانتے ہیں، لیکن کم سے کم جس معشوق کی بات ہم کر رہے ہیں اس کو تو سنیے غور سے۔ میرے بھائیو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا پیغام آپ نہیں دے رہے ہیں، اچھا میسج نہیں دے رہے ہیں آپ کہ آپ واہ واہ کیجئے، سبحان اللہ کیجئے، اور جس معشوق کے کلام سننے کے لیے بے چین ہیں اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تینوں آیتیں نکاح کے موقع سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے پڑھی جاتی ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان سنیں، اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، دوسرے رشتہ داروں کو، گھر و بار کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر میں اجنبی بن کر کے آ رہی ہے، جس کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، لونڈی، باندی، خادمہ اور ملازمہ سمجھ کر کے اس پر ظلم کیا جاتا ہے، بات بات پر ظلم، روٹی جل جائے تو ظلم، نمک زیادہ ہو جائے تو ظلم، وقت پر ناشتہ نہ ملے تو ظلم، کھانا تیار نہ ہو تو ظلم، اگر وہ گھر میں جھاڑو نہ دے تو ظلم، ساس اور نند کی خدمت نہ کرے تو ظلم۔ یہ بات بات پر ظلم کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بتایا جاتا ہے کہ سنو، تمہاری بیوی کمزور ہے لیکن تمہارا خالق و مالک تم سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اپنے خالق و مالک سے ڈرتے رہنا اور اپنی بیوی کو کمزور سمجھ کر کے، لونڈی، باندی، خادمہ، ملازمہ سمجھ کر کے اس پر ظلم مت کرنا، اور یہ یاد رکھنا یہ تمہاری بیوی کوئی لونڈی، باندی اور خادمہ ملازمہ نہیں ہے بلکہ گھر کی ملکہ ہے۔ اگر 2 چکے میں سے ایک اگر کمزور پڑ جائے تو گاڑی نہیں چلتی، اگر میاں بیوی میں سے کوئی کمزور پڑ جائے تو زندگی کی گاڑی نہیں چلتی۔ میرے بھائیوں، یہ عورتیں، یہ لڑکیاں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، ملکہ بن کر کے آتی ہیں، لونڈی، باندی یا خادمہ ملازمہ بن کر کے نہیں آتی۔ یہ آیتیں پڑھ کر کے در حقیقت میاں بیوی کے حقوق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح شوہر کا حق بیوی پر ہے، اسی طرح بیوی کا حق شوہر پر بھی ہے۔ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے؟ ہماری ماں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، میں اس کو بھی بتا دوں کہ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے۔ سنو میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کا سجدہ کرو، لیکن غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں، اس لیے میں عورتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا ہوں۔ سجدہ تو صرف اللہ کا جائز ہے، جھکنا تو اللہ کے سامنے ہے۔ بہت سارے لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو جھک کر کے ایسا لگتا ہے کہ رکوع میں چلے گئے، یہ رکوع میں جا کر کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 کام کر لے، سنو میری ماں اور بہنوں غور سے،
جو عورت 5 کام کر لے، بھائی اسٹیج کے لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا شانتی بنائے رکھیں، شانتی کی بات ہی چل رہی ہے، شانتی بنائے رکھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یعنی سامعین جو سامنے ہیں وہی محتاج ہیں اور اسٹیج کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، آپ بھی غور سے سنیے گا، تھوڑی بات قیمتی ہو جائے گی، اور نہیں سنیے گا تو میں بھی واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ 5 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھے۔ اب ہمارے مرد لوگ کہیں گے کہ عورتوں کے لیے کہا گیا 5 وقت کی نماز پڑھیں، مردوں کے لیے تو نہیں کہا گیا، تو ہم کیوں پڑھیں گے؟ تو عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے جنت میں جائیں گی تو مرد 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، مسجد در و دیوار کا نام نہیں، مسجد بنا دیں لیکن اگر مسجد کو آباد نہ کریں تو مسجد کو شہید کرنے والے ہم اور آپ بنیں گے۔ مسجد کی در و دیوار کو توڑ دے تو کوئی دوسرا توڑے گا، لیکن اگر مسجد کو آباد نہ کریں تو مسجد کو ویران کرنے والے اور مسجد کو شہید کرنے والے ہم اور آپ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بتاؤ ذرا کہ ان میں سے پورے مجمع میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے۔ اے میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اور آپ نعرے تکبیر لگاتے ہیں، لیکن نعرے تکبیر پر ہمارا عمل بھی ہے۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان، اگر اپنی مسجدوں کو آباد کرنے لگیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں، تو کیا جو صورتحال ہے وہی صورتحال رہے گی؟ جو اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت کر سکتا ہے، جو اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اپنے دوسرے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ آج پورا مجمع بغیر کسی لمبی تقریر کے پورا فیصلہ کرے اور ہاتھ اٹھا کر کے یہ عہد و پیمان کرے کہ انشاءاللہ آج تک جو غلطی ہوئی ہم انشاءاللہ اس کی بھی قضا کریں گے، لیکن آج سے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ کون کون لوگ تیار ہے بھائی؟ ادھر ہاتھ اٹھاویں تو پورا مجمع ایک دم تیار ہو جائے اور فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اگر پورا مجمع 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، یہ جلسہ کامیاب، یہ صدر صاحب کامیاب، سیکریٹری صاحب کامیاب، یہ ہمارے نوجوان کامیاب، پوری کمیٹی کامیاب، پورا مدرسہ کامیاب، مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ کامیاب، اگر فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھے، دوسرا کام رمضان کا روزہ رکھے، اور تیسرا کام شوہر کا کہنا مانے، شوہر کی بات مانے، شوہر بلائے فوراً چلی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت روٹی پکا رہی ہو، تاوے پر روٹی جل رہی ہو، اس وقت شوہر بلا رہا ہو تو تاوے پر جلتی ہوئی روٹی کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کی بات مان لے۔ اگر وہ عورت روٹی پکاتی رہے اور شوہر کی بات نہ مانے تو وہ گنہگار ہوگی، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شوہر کا کہنا ماننا، شوہر کی بات ماننا ضروری ہے۔ ہاں، اگر شوہر کہتا ہے تم بے پردہ نکلو، شوہر کہتا چلو سینما ہال میں سینما دیکھیں، شوہر کہتا آؤ ٹیلی ویژن پر ننگی فلمیں دیکھیں، تو یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ شریعت کے خلاف کسی کی بھی بات نہیں مانی جا سکتی۔ تیسرا کام شوہر کا کہنا مانے، اور چوتھا کام اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور 5واں کام شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر گھر سے باہر رہتا ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کہیں خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، یہ طے کر کے جانا ہے کہ 5 کام انشاءاللہ آپ کریں گی۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز،
دوسرا کام رمضان کا روزہ، اور تیسرا کام شوہر کا کہنا ماننا، اور چوتھا کام شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اور پانچواں کام اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ جو عورت یہ 5 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے فائدہ اٹھانے والی چیز یہ نیک عورت ہے، اور نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ یہ نیک عورت کی پہچان ہے کہ شوہر جب نگاہ ڈالے تو اس طرح مسکرا کر کے بات کرے کہ شوہر خوش ہو جائے۔ ایسا نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے جہنم بن جاتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ایک ساتھی نے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ سنایا کہ میاں بیوی میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی۔ شوہر پتلا دبلا تھا اور بیوی موٹی تازی تھی۔ جب لڑائی ہوتی تھی تو شوہر کود کر کے چھلانگ لگا کر کے گھر کے باہر آ جاتا تھا، اور گھر کے بعد دروازے کے باہر جا کر کہتا تھا آجا آجا اب لڑ لے، آجا لڑ لے۔ گھر کے باہر جا کر کہتا تھا لڑ لے، آجا آجا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، غصے میں وہ بھی بیچاری آئی، گھر کے باہر نکلی، اور شوہر تو پتلا دبلا تھا، وہ بیچاری موٹی تازی تھی۔ اپنے شوہر کو اٹھایا اور پچھاڑ دیا، سینے پر سوار ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے چھڑایا، پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا اب آجا اب آجا اب آجا۔ لوگوں نے کہا کہ نالائق کمبخت، تمہارے سینے پر سوار ہو گئی اور اب تم کہتا اب آجا اب آجا۔ تو بعض دفعہ عورت اپنے شوہر کے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، شوہر کی بات ماننی ہے۔ اور بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ بیوی کا حق شوہر پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آوے۔ اور سنو، میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آوے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے، جہاں سے آپ لقمہ اٹھاتے تھے وہیں سے میں بھی لقمہ اٹھاتی تھی تاکہ برکت حاصل ہو۔ آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سب سے لاڈلا پیارا نبی، مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفہ نبی، اپنی بیوی کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھا رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں سے آپ لقمہ اٹھاتے تھے وہیں سے میں بھی لقمہ اٹھاتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص لقمہ اٹھا کر کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دے تو اس میں بھی صدقہ و ثواب ہے۔ کیا روایت ہے کہ لقمہ اٹھا کر کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دے تو اس میں بھی صدقہ و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص شادی کے بعد پہلی رات میں اپنی بیوی کے پاس جائے، دسترخوان بچھا کر کے ایک برتن میں کھانا شروع کر دے اور مٹھائی کا ٹکڑا یا لقمہ اور کسی چیز کا اٹھا کر کے بیوی کے منہ میں ڈالنے لگے، اور کوئی خاتون کوئی عورت اگر کھڑکی سے دریچے سے سوراخ سے دیکھ رہی ہو تو پورے بلیاڈی میں نہیں، پورے جموئی میں نہیں بلکہ پورے بہار میں ہنگامہ کر دے گی کہ فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی میں تلک اور جہیز کیا لیا کہ اپنے بیٹے کو اپنی بہو کا غلام بنا دیا۔ ارے میں نے دیکھا کہ لقمہ اٹھا کر کے بیوی کے منہ میں ڈال رہا تھا، وہ تو غلام بن گیا اس لیے کہ لقمہ اٹھا کر کے بیوی کے منہ میں ڈال رہا تھا، حالانکہ وہ بیچارہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا تھا۔ لیکن تلک اور جہیز جو لیا اس کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی بہو کا غلام بنا دیا۔ سنو میرے بھائیو، آپ کہنے دو، میں جلدی سے اپنے مقصد پر آتا ہوں، اس بات کو جلدی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ مجھے کہنے دیجئے کہ آج تلک اور جہیز کی لعنت پورے بہار میں خاص طور سے، ہندوستان میں ہے اور جگہوں میں، لیکن خاص طور سے بہار میں
تلک اور جہیز کی لعنت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آج پورے معاشرے کو آج اس تلک اور جہیز کی لعنت نے برباد کر دیا ہے۔ جس طریقے سے گھن غلے کو برباد کرتا ہے اور جس طرح کینسر کی بیماری جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طریقے سے آج تلک اور جہیز کی لعنت نے پورے مسلم معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اچھل جاتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرنے لگتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کا سر جھک جاتا ہے، افسوس کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ دوسری بیٹی ہوئی ہے، اس کی شادی کہاں سے ہوگی؟ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آج کی ترقی یافتہ دور میں لوگ اپنی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی وہ لے جا کر کے زندہ دفن کر دیتا، کسی کے گھر میں ولادت ہونے والی ہوتی، شوہر اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور انتظار میں رہتا کیا خبر ملتی ہے۔ اگر خبر ملتی کہ بیٹا پیدا ہوا تو خوشی سے اچھل جاتا، کود جاتا، اور خبر ملتی کہ بیٹی پیدا ہوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا اور لات سے مارنا شروع کرتا اور کہتا کہ کم بخت، تم کو جننا تھا تو بیٹا کیوں نہیں جنا کہ تم نے بیٹی پیدا کیا۔ ایک تو ولادت کی تکلیف سے گزری اور دوسرے میں یہ ہے کہ شوہر اپنے پیر سے، اپنے لات سے اس کو مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم کو جننا تھا تو بیٹا کیوں نہیں جنا کہ تم نے بیٹی جنا۔ 1400 سال پہلے ایک واقعہ بڑا ہی دردناک ملتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیوں رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیوں کپ کپی طاری ہو گئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت پوچھئے، واقعہ بڑا ہی دردناک ہے۔ کہا کہ نہیں سناؤ، میں واقعہ سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں سفر پر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ پیسہ لو، بیٹی پیدا ہو زندہ دفن کر دینا، بیٹا پیدا ہو اس کی تعلیم پر خرچ کرنا۔ میں سفر سے واپس آیا، بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس کو الگ کر دیا، جھوٹ بھی نہیں بولی۔ کچھ دنوں کے بعد 8-9 سال کی ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی دوڑتی ہوئی گھر میں آئی، پوچھا کس کی بیٹی ہے؟ کاش کہ یہ بیٹی میری ہوتی، میں اس کو سینے سے لگاتا، میرے گھر کی زینت بنتی۔ بیوی نے کہا فلاں رشتہ دار کیا رہتی ہے، آتی جاتی رہی۔ جب اس کی محبت پورے طور پر بیٹھ گئی تو بیوی نے کہا کہ جناب عالی یہ بچی تو آپ کی ہے، جب پیدا ہوئی تو فلاں رشتہ دار کے ہاں رکھ دیا، وہاں اس کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ جب میں نے سنا کہ یہ بچی میری ہے، اب تک میں خواہش کر رہا تھا، تمنا کر رہا تھا کاش کہ یہ بچی میری ہوتی، میں سینے سے لگاتا، میں گلے سے لگاتا، میرے گھر کی زینت بنتی۔ لیکن جیسے ہی سنا کہ یہ بچی میری ہے، میں سر جھکا کر سوچنے لگا کہ اس کو زندہ رکھ کر کے کسی کو داماد بناؤں یا اس کو لے جا کر کے زندہ دفن کر دوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ چنانچہ ایک ہاتھ سے کدال اور پھاوڑا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر کے شہر کے باہر لے جانے لگا۔ بچی چیخنے چلانے لگی، ابا آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ابا مجھ کو دفن مت کیجیے، ابا میرا خرچ آپ کے ذمہ نہیں ہوگا، میری شادی بیاہ کے اخراجات آپ کے ذمہ نہیں ہوں گے۔ لیکن میرا دل اتنا سخت تھا کہ اس کے چیخنے اور چلانے کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ شہر کے باہر لے گیا، اس کو کھڑا کیا اور اپنے دونوں ہاتھ سے کدال لے کر کے گڈھا کھودنے لگا۔ میں گڈھا کھودتا رہا اور بچی ابا ابا کہہ کر کے چیختی اور چلاتی رہی۔
جب گڈھا مکمل کیا بچی کو اس گڈھے میں رکھا، دونوں ہاتھ سے مٹی رکھنا شروع کیا، اس سے بھی جب نقصان نہیں ہوا، دیکھا کہ میری بچی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے فریاد کر رہی ہے، ابا ابھی بھی چھوڑ دیجئے، ابھی جسم میں روح باقی ہے، ابا ابھی بھی چھوڑ دیجئے۔ لیکن میرا دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ اس کے چیخنے اور چلانے کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں نے کدال اٹھایا اور اس کے سر پر اتنا زور سے مارا کہ سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور بچی ابا ابا کہتی ہوئی، چیختی اور چلاتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ واقعہ سامنے آتا ہے تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں جب پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے میں تم نے اپنی بچی کو قتل کیا تھا، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ آپ کہنے دیجئے کہ 1400 سال پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، آج کے ترقی یافتہ دور میں لوگ اپنی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ جب بیوی حاملہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ مشین بتاتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، خوشی سے اچھل جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرنے لگتے ہیں۔ مشین بتاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو ڈاکٹر سے کہہ کر کے انجیکشن اور دواؤں کے ذریعے سے اس حمل کو گرا دیتے ہیں، ساقط کر دیتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کل قیامت کے میدان میں جب پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کیوں ختم کیا تھا، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ آپ کہنے دیجئے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ مطالبہ کر کے لیتے ہیں کہ اتنا لیں گے، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لیں گے، اسکارپیو گاڑی لیں گے، اور یہ لیں گے اور وہ لیں گے۔ اور بعض لوگ بڑے نیک اور شریف ہوتے ہیں، بڑے دیندار اور تقوی والے ہوتے ہیں، دیندار گھرانے کے ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی رشتہ لے کر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں نے 3 حج 4 حج کیا ہے، اور ہر جگہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، عرفات کے میدان میں، منی میں اور مزدلفہ میں، رمی جمرات پر، ہر جگہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ اے اللہ میرا ایک بیٹا ہے ڈاکٹر، میں سنت کے مطابق شادی کروں گا۔ بھائی صاحب میں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، 1 حج میں نہیں، 2 حج، 3 حج، 4 حج کیا ہے، ہر جگہ کیا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں نے 4 چلہ لگایا ہے، 4 چلہ لگا کر کے آیا ہوں، میں نے میرا مزاج بن گیا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کے سنت کے مطابق شادی کروں گا، 1 پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ لیکن بھائی صاحب حالات تو آپ کے سامنے ہیں، حالات تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ انگوٹھا چھاپ ہو اس کو بھی موٹر سائیکل ملتی ہے، اور میٹرک پاس ہو 2 لاکھ، آئی اے پاس ہو 3 لاکھ، بی اے پاس ہو 4 لاکھ، گریجویٹ ہو تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ میرا بیٹا تو گریجویٹ ہے، میرا بیٹا تو افسر بنے گا، آفس جائے گا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کا ہونے والا داماد یہ پیدل جائے گا یا گاڑی سے جائے گا، 2 چکے والی گاڑی سے جائے گا یا 4 چکے والی گاڑی سے جائے گا۔ 4 چکے میں جیپ دیں گے، کار دیں گے، یا اسکارپیو دیں گے، یا کون سی گاڑی دیں گے، یہ آپ سوچئے۔ بھائی صاحب میں تو سنت کے مطابق شادی کروں گا۔ اور آپ کے گھر میں جب مہمان آئیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، زمین پر یا صوفہ سیٹ پر، یہ آپ سوچئے۔ اور آپ کی بیٹی جب سوئے گی تو زمین پر سوئے گی، چارپائی پر سوئے گی، پلنگ پر سوئے گی، یہ آپ سوچئے۔ گدا کتنا موٹا ہوگا، 10 کلو روئی کا یا 5 کلو روئی کا یا 15 کلو روئی کا، یہ آپ سوچئے۔ ہم تو سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ اور بھائی صاحب آپ کی بیٹی اور داماد یہ دونوں ٹھنڈا پانی پئیں گے کہ نہیں پئیں گے، یعنی فریج دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اور آپ کی بیٹی اپنے ہاتھ سے کپڑا دھلے گی یا واشنگ مشین سے کپڑا دھلے گی، یہ آپ سوچئے۔ ہم تو سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ اور بھائی صاحب جب میاں بیوی بات کرتے کرتے جب موڈ خراب ہو جائے گا تو وہ موڈ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کلر ٹی وی دیں گے کہ نہیں دیں گے، یہ آپ سوچئے۔ سنت کے مطابق ہم شادی کریں گے، ہم کچھ نہیں لیں گے، مگر کا منہ اتنا بڑا کہ اس مگر کے منہ میں اسکارپیو گاڑی بھی جا رہی ہے، مگر کے منہ میں پلنگ بھی گھسا جا رہا ہے، اس میں صوفہ سیٹ بھی جا رہا ہے، اس میں واشنگ مشین بھی جا رہی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا چلا جا رہا ہے۔ لیکن مگر کا منہ
نہیں بھرتا۔ سنو لوگوں میرے بھائیوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں فتوے کی زبان آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح مطالبہ کر کے تلک اور جہیز کا لینا حرام ہے، اسی طریقے سے بلا مطالبے کے بھی لینا ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ آج کل بغیر لین دین کے شادی نہیں ہوتی، لوگ مجبوراً دیتے ہیں، یا تو معاشرے کے اعتبار سے مجبور ہیں، یا لوگ کیا کہیں گے اس سے دیتے ہیں، یا اس لیے فلاں فلاں کی وجہ سے مجبور ہو کر کے دیتے ہیں۔ یہ سنت کے مطابق شادی نہیں ہے۔ اگر کوئی لیتا ہے تو ناجائز حرام ہے، جس طرح شراب کا پینا حرام، اسے اور تاڑی کا پینا حرام، جس طرح جوا کا کھیلنا حرام، اس طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر تلک اور جہیز کا لینا بھی حرام ہے۔ آج سے 80-90 سال پہلے لڑکی والے کچھ لیا کرتے تھے تو اس زمانے کے علماء اور فقہاء نے فتویٰ دیا، اخذ آل المرد شیئا عند التسلیم فللزوج ان یستردہ لأنہ رشوۃ۔ لڑکی والے لڑکی کی رخصتی کے وقت جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ رشوت اور حرام ہے۔ اب جب حالات بدلے اور لڑکے والوں نے لینا شروع کیا تو اس زمانے کے علماء اور فقہاء نے فتویٰ دیا کہ لڑکے والے جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے، اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے پورا مجمع، اے بھائی صاحب کم سے کم پون گھنٹہ جو وقت دیا وہ بھی تو دیجیے ہم کو۔ آپ نے پون گھنٹہ دیا، ہم تو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اب کیا بولیں، کچھ لوگ تو شاید حضرات کو بلا رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو نہ میرا موڈ نہیں چلتا ہے، میرا مزاج نہیں چلتا۔ غور سے سن، اللہ اللہ کے رسول کی بات ہو اور لوگ ادھر ادھر دیکھیں ادھر ادھر کریں، یہ بے وقتی ہے، ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں ایسی تقریر نہیں کرتا، میں ایسی تقریر ہرگز نہیں کرتا کہ کوئی اللہ رسول کی بات غور سے نہ سنے۔ آپ کہہ دیجئے میں اتر جاتا ہوں، آپ نے کہا پون گھنٹہ، میں ہاتھ میں لیا، میں وقت کا بہت پابند ہوں، میں ہاتھ میں لیا ہوں، جہاں وہ پون گھنٹہ ہوگا میں اپنی بات ختم کر دوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج پورا مجمع فیصلہ کر لو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں طے کرو کہ سنت کے مطابق شادی کریں گے، ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ طے کرو کہ ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ طے کرو کہ ہم ہوائی جہاز پر اڑیں گے لیکن اپنے بازو کی کمائی سے۔ یہ طے کرو کہ اسکارپیو گاڑی پر چلیں گے اپنے بازو کی کمائی سے، شاندار محل بنائیں گے اپنے بازو کی کمائی سے، اور ہم گھڑی پہنیں گے لیکن اپنے بازو کی کمائی سے۔ یہ فیصلہ کرو، اور ساس سسر کی دولت پر للچائی ہوئی نگاہ نہیں ڈالیں گے، یہ فیصلہ کر لو۔ اور نکاح مسجد میں ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، بارات نہیں جائے گی۔ بارات جانے والے باراتی جو ہوں گے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چور بن کر کے جاتے ہیں، ڈاکو بن کر کے نکلتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جو بغیر دعوت کے پہنچا، چور بن کر کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کر کے نکلا، لڑکی والے کارڈ بھیجتے ہیں، حضرت مولانا مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ لڑکے والوں کو کیا اختیار ہوتا ہے کہ دوسرے کے گھر آپ کو لے کر کے جائیں؟ یہ حدیث کی روشنی میں باراتی جو بارات جاتے ہیں چور بن کر کے جاتے ہیں اور ڈاکو بن کر کے آتے ہیں، آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ اس لیے طے کرو میرے نوجوانوں کہ ہم شادی کریں گے، بارات نہیں جائے گی، مسجد میں نکاح ہوگا، لڑکی کو رخصت کرا کر کے لائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس صلاحیت ہوگی تو ولیمہ کریں گے، صلاحیت نہیں ہوگی تو سودی قرض لے کر کے ولیمہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بولو نوجوانوں تیار ہو انشاءاللہ؟ ہمارے گارجین حضرات تیار ہیں کہ اپنی اولاد کی شادی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ؟ اور جو لوگ لے چکے ہیں وہ تیار ہیں کہ ہم واپس کریں گے؟ آج نہیں تو کل دارالقضا میں مقدمہ جائے گا، واپس کرنا پڑے گا، اور نہیں تو پرسوں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں واپس کرنا ہوگا۔ وہاں گاڑی نہیں ہوگی، روپے پیسے نہیں ہوں گے، 2 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دے دی جائیں گی۔ اس لیے سب لوگ طے کریں۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے، گارجین حضرات ہیں جو اپنی اولاد کی شادی کریں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے لیا ہوگا۔ سب لوگ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، شادی سنت کے مطابق ہوگی، مسجد میں نکاح ہوگا، 1 پیسہ بھی نہیں ہوں گے۔ سب لوگ تیار ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھائے کون کون لوگ تیار ہیں بھائی؟ اسٹیج کے لوگ بھی، تاکہ یہ بھی سمجھیں کہ ہاں ہم بھی انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے، بس یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں آپ کو بہت قیمتی ایک بات بتا دوں کہ یہ جن کے سروں پر آج پگڑی باندھی جائے گی اور ہم دیکھیں گے منظر انشاءاللہ، اور ہمارے
جو شعراء حضرات ہیں ان کا بھی کلام سنیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حافظ قرآن ہیں جن کے سینے میں کلام الہی 30 پارے محفوظ ہیں، بظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ ہل چلانے والے کے لڑکے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کدال چلانے والے کے لڑکے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیلا کھینچنے والے کے لڑکے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبزی بیچنے والے کے لڑکے ہوں، لیکن ان کا جو مقام ہے کیا کسی اور کا مقام ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ڈاکٹر کا مقام ہو سکتا ہے؟ کیا کسی انجینئر کا مقام ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور صدر جمہوریہ کا بھی مقام وہ نہیں ہو سکتا ہے جو حفاظ کرام کا مقام ہے۔ اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتا، کتاب و سنت کی روشنی میں کہتا ہوں، نسبت سے چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ زمین ہے، کیا قیمت لگے گی اس کی؟ آپ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ روپے کٹھا بیچیں گے، اس سے زیادہ قیمت نہیں لگا سکتے۔ اور اس زمین کو خرید کر آپ مکان بنائیں، بیت الخلا بنائیں، ٹنکی بنائیں، کوئی نہیں روکے گا، لیکن اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیں اور اس زمین پر مسجد بن جائے، اور اس زمین کے ایک بالشت، ایک بتہ جسے کہتے ہیں، ایک بالشت کوئی کہے کہ متولی صاحب آپ ایک بالشت زمین ہمیں دے دیجئے، میں آپ کو پورے جموئی اور پورے جھاجھا کی زمین آپ کو دے دیتے ہیں، پورے بہار کی زمین آپ کو دے دیتے ہیں، پوری دنیا کی زمین آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ایک بالشت زمین دیجئے، تو کیا ان کو اختیار ہوگا دینے کا؟ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اب یہ زمین اللہ کی زمین ہو گئی، اللہ کا گھر ہو گیا، اب اس کی قیمت لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، خرب نہیں، پوری دنیا کی دولت بھی دے کر کے نہیں لگا سکتے۔ زمین وہی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گئی تو قیمت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ قرآن کریم کی نسبت جہاں جہاں لگی وہاں وہاں قیمت بڑھی، وہاں وہاں مقام بڑھا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ کا کلام بھی سب سے اونچا۔ قرآن کریم کو لانے والے جبرائیل امین کی نسبت قرآن سے جڑی۔ جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قرآن کریم کس پر اترا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ کی نسبت قرآن سے جڑی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن کہاں اترا؟ مکہ اور مدینے کی سرزمین پر اترا۔ مکہ اور مدینے کی سرزمین کی نسبت قرآن سے جڑی تو مکہ اور مدینے کی سرزمین تمام زمینوں میں افضل و بہتر قرار پائے کہ نہیں قرار پائے؟ قرآن کریم کس مہینے میں اترا؟ رمضان کے مہینے میں اترا۔ رمضان کے مہینے کی نسبت قرآن سے جڑی تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کس رات میں اترا؟ شب قدر میں اترا۔ جب اس قرآن کی نسبت شب قدر سے جڑی تو شب قدر تمام راتوں میں افضل اور بہتر قرار پائی کہ نہیں قرار پائی؟ قرآن کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں۔ روزہ زکوٰۃ کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کی نسبت نماز سے جڑی تو نماز تمام عبادتوں میں افضل اور بہتر قرار پائی کہ نہیں قرار پائی؟ آپ کوٹ اور دفتی آپ پھینک دیجئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن کوٹ اور دفتی کو قرآن سے جوڑ دیجئے تو اس کی قیمت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ آپ 50 لاکھ روپے کا کپڑا خرید کر کے لائیے، یہاں بچھا دیجئے، لوگ چپل اور جوتا پہن کر کے چلیں گے، کوئی بولنے والا نہیں کہ اتنا قیمتی کپڑا چپل اور جوتا پہن کر کیوں چلتے ہو۔ لیکن آپ 10 روپے میٹر کا کپڑا خرید کر کے لائیے اور اس کو جزوے دان بنا دیجئے جس میں قرآن کریم کو لپیٹتے ہیں، تو اس جزوے دان پر کوئی چپل نہیں رکھ سکتا، کوئی پیر نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہم جیسے لوگ بھی رکھیں گے تو لوگ کہیں کتنا بدتمیز یہ مولوی ہے کہ جس کپڑے میں قرآن کو رکھتے ہیں اس کپڑے پر چپل اور جوتا پہن کر کے چل رہا ہے۔ کپڑا وہی ہے لیکن نسبت قرآن سے جڑی تو میرے بھائی اور بزرگوں اس کی قیمت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ اور سنیے، فرعون، حامان، قارون، نمرود، ان کا جب نام لیتے ہیں تو ملعون کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ملعون مردود کہتے ہیں، لیکن جب اسی فرعون کو قرآن کریم میں جوڑ کر کے جب تلاوت کرتے ہیں تو فرعون کے پڑھنے پر 50 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ فرعون میں 5 حروف ہیں، 5 حروف پڑھنے پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرعون کو الگ سے کہا تو ملعون اور مردود، اور فرعون کو قرآن سے جوڑ کر کے کہا تو اس پر 50 نیکیاں مل رہی ہیں۔ میرے بھائیو، جس سینے میں کلام الہی محفوظ ہو اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس کا
کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ خدا پاک کی قسم ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے میدان میں کہا جائے گا حافظ تو جنت میں چلا جا، وہ کہے گا کہ اللہ ابھی نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ میرے ابا پیچھے ہیں، میری امی پیچھے ہیں، میرے بھیا پیچھے ہیں، میرے چچا پیچھے ہیں، میں جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ اللہ فرمائے گا جاؤ، تمہارے قرآن کی برکت سے تم کو بھی جنت میں داخل کیا اور تمہارے ان لوگوں کو بھی داخل کیا۔ حافظ قرآن اکیلے اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا، ایسے 10 آدمی جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، یہ کسی اور سے نہیں کہا جائے گا۔ حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، جہاں آخری آیت پڑھے گا وہاں اس کا مقام اور اس کا درجہ ہوگا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر میدان محشر میں سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ایسا چمکدار تاج کہ آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر سورج تمہارے گھر میں ہو تو کتنی روشنی ہوگی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر جو سونے کا تاج پہنایا جائے گا اس کی چمک اور روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی جو سورج تمہارے گھر کے اندر ہو۔ لوگ پوچھیں گے کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ جموئی اور جھاجا کے دیہات، فلاں دیہات کا، فلاں گاؤں کا ہل چلانے والا اور کدال چلانے والا اور ٹھیلا کھینچنے والا جس نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا، اس لیے آج یہ اعزاز بخشا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی اولاد کو مدرسہ کاشف العلوم میں داخلہ کرائیں گے اور داخلہ کرا کر کے سب سے پہلے حافظ قرآن بنائیں گے۔ بنیادی دینی تعلیم دینے کے بعد پھر ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور سنیے، آپ مدرسے میں داخل کرائیے، حافظ قرآن بھی بن جائے گا آپ کا لڑکا اور ڈاکٹر انجینئر بھی بنے گا اور اس کا وقت بھی بچے گا۔ آپ LKG یا کون KG آپ اسکول میں داخلہ کرائیے، 12 سال میں میٹرک پاس ہوگا، لیکن مدرسے میں داخلہ کرائیے 6 سال میں نورانی قاعدے سے لے کر کے حافظ قرآن بن جائے گا۔ 2 سال الگ سے تیاری کرا دیجئے، میٹرک پاس ہو جائے گا۔ 8 سال میں وہ حافظ قرآن بھی ہوگا، میٹرک بھی پاس ہوگا اور حافظ قرآن ہوگا، قرآن کی برکت اس کے سینے میں رہے گی اور وہ محنت کا عادی ہوگا، اپنے ساتھیوں میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ سب اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور صرف بیٹوں کو نہیں بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے۔ بیٹیوں کو پڑھانا بھی ضروری ہے۔ بیٹا پڑھتا ہے اکیلے پڑھتا ہے، بیٹی پڑھتی ہے خاندان پڑھتا ہے، اور بیٹی پورے خاندان کو دیکھتی ہے، اس لیے بیٹی کو بھی بنائیے۔ بیٹا بھی حافظ قرآن بنے گا اور بیٹیاں بھی حافظ قرآن بنیں گی، اس لیے کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو یاد ہوتا ہے۔ میرا تجربہ اپنا یہی ہے، بیٹوں کو بھی پڑھائیں گے اور بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے۔ 2-3 منٹ اور رہ گیا ہے، اور صرف لڑکے اور لڑکیاں پڑھیں گے اور ہم اور آپ نہیں پڑھیں گے؟ ہم اور آپ نہیں پڑھیں گے؟ ہم اور آپ قرآن نہیں سیکھیں گے؟ سیکھیں گے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ سب لوگوں نے وعدہ کیا کہ 5 وقت پڑھیں گے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض دفعہ حروف کی ادائیگی میں غلطی ہوتی ہے، زبر زیر پیش کی غلطی ہوتی ہے، معنی بدل جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ 2-3 مثال، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالن ہار ہے۔ اگر اسی کو ہا کو ہا سے پڑھیں، چھوٹی ہا، الحمدللہ رب العالمین، تو ترجمہ ہوگا کہ تمام پھٹے پرانے کپڑے اور تمام پرانی چیزیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالن ہار ہے۔ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھے ایاک نعبد تو ترجمہ ہوگا کہ اے اللہ ہم تیرے ہی لیے وحشی جانور بنتے ہیں، تیرے ہی لیے وحشی جانور بنتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، قل بڑی قاف سے۔ اب کوئی پڑھے قل هو اللہ، پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو ترجمہ ہوگا اے نبی آپ کھائیے اللہ ایک ہے۔ قل کے معنی کھائیے، آپ کھائیے اللہ ایک ہے، معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعمت تاپس زبر، آپ نے انعام کیا۔
اگر تا کے زبر کو پیش سے بدل دے اور پڑھے انعمت علیہم تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر میں نے انعام کیا، میں نے انعام کیا۔ کفر لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ تا کے زبر کو پیش سے بدل دیا، کفر لازم آیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کوئی پڑھے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، ترجمہ ہوگا کہ آدم کے رب نے آدم کی نافرمانی کی۔ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ علماء اللہ کو پہچانتے ہیں تو علماء نہیں ڈریں گے تو کون ڈرے گا؟ شیر سے کون ڈرے گا جو شیر کو پہچانتا ہو؟ بچہ کیا ڈرے گا؟ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ تو علماء ہی سے ڈرتا ہے، اللہ تو علماء ہی سے ڈرتا ہے، ان سے کون نہیں ڈرے گا؟ اللہ تو علماء ہی سے ڈرتا ہے۔ یہ معنی بدلا کہ نہیں بدلا میرے بھائیوں؟ اس لیے آج پورا مجمع فیصلہ کرے کہ ہم بھی اپنے قرآن کو صحیح کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم بھی اپنے دین کو صحیح کریں گے، ہم بھی سیکھیں گے۔ دنیا کی ہر چیز سیکھتے ہیں، ہم بھی دین سیکھیں گے، ہم بھی قرآن سیکھیں گے۔ اور میں اپنے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ قائم کیا ہے، اس طریقے سے آپ صباحی اور مسائی مکاتب قائم کیجئے، مکاتب کا جال بچھا دیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ انشاءاللہ گاؤں گاؤں مکتب قائم ہوگا، اور صباحی اور مسائی اسکول اور کالج کے پڑھنے والے بچوں کا بھی قرآن صحیح ہوگا، اور جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان کا بھی قرآن صحیح ہوگا۔ آپ چلے جائیے گجرات، آپ چلے جائیے مدراس، چلے جائیے مہاراشٹرا، ان سبوں میں صباحی اور مسائی مکتب چلتا ہے، اسکول کالج کے پڑھنے والے بچے بھی قرآن سیکھتے ہیں اور بڑے اور بوڑھے بھی قرآن سیکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہی درخواست کروں گا اپنے ذمہ داروں سے، جو بھی ذمہ دار ہیں، کہ آپ اپنے مدرسے میں بڑے اور بوڑھے لوگوں کے لیے بھی آپ انتظام کیجئے، اسکول کالج کے بچوں کے لیے بھی انتظام کیجئے، اور بڑے بڑے مدرسوں کے مقابلے میں مکتب کا جال بچھائیے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ کہا کرتے تھے مکاتب کا جال بچھا دو، گاؤں گاؤں مسجد مسجد مکتب قائم کرو۔ کبھی خدا نہ خواستہ کبھی ایسا دور آیا بڑے بڑے مدرسوں پر اگر تالے لگے تو انہی مکاتب کے ذریعے سے مسلمان بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے گی۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس مجمع کو قبول فرما لے، پورے مجمع کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ کاشف العلوم کو قبول فرمائے، ترقی کے اسباب خزانے غیب سے مہیا فرمائے، اس کے فیض کو جاری و ساری فرمائے، اس کے اساتذہ کو، طلباء کو، منتظمین کو، معاونین کو، سب کو قبول فرمائے۔ اور جن نوجوانوں نے، جن بزرگوں نے اس جلسے کو اتنا بڑا یہ مجمع، یہ ہر جگہ اتنا بڑا مجمع نہیں ملتا، اتنا بڑا مجمع ہوا اور اتنا نظم و نسق ہے، میں سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔